رسول ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے میں مہمان نوازی نہیں، اس میں کوئی بلائی نہیں، اس بندے میں کوئی بلائی نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا۔ اتنی اہمیت ہے مہمان نوازی کی کہ آدمی کی اچھائی برائی اور اس کے شر اور اس کی بلائی کا معیار مہمان نوازی کو فرمایا گیا۔ جو مہمان نواز ہے، مہمان کی عزت کرتا ہے، اسے راحت پہنچاتا ہے، آرام پہنچاتا ہے، مہمان آئے تو خوش ہوتا ہے، وہ اچھا آدمی ہے، مہمان کی عزت کرتا ہے۔ لیکن جو بندہ مہمان آنے سے پریشان ہو جاتا ہے، چہرہ مرجھا جاتا ہے، مہمان آ جائے دل ہی دل میں پریشان ہو جاتا ہے، میزبانی نہیں کرتا مہمان کی، ایسے آدمی کی اخلاق و کردار اور اس کی ذات میں کوئی بلائی نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اسی طرح دوڑ کر آتی ہے جیسے اونٹ کی کوہان سے چھڑی، بلکہ اس سے بھی زیادہ تیز۔ آپ نے اونٹ دیکھا ہوگا نا، اس کی کوہان پہاڑ کی شکل کی طرح ہوتی ہے، اس میں چھڑی کتنی تیزی سے نیچے گرتی ہے۔ ایک اور ایمان افروز روایت سنی، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حضرت برا بن مالک سے فرمایا کہ اے برا، آدمی جب اپنے دینی بھائی کی صرف رضا الہی کے لیے مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 10 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو پورا سال اس گھر میں رہتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، اس کی پاکی بھی بولتے ہیں، اللہ کی بڑائی بھی بیان کرتے ہیں اور گھر والوں کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں۔ جب سال پورا ہو جاتا ہے تو فرشتوں کے پورے سال کی عبادت کے برابر صاحب خانہ کے اعمال نامے میں عبادت لکھ دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ آخرت میں اسے یہ جزا ملے گی کہ اللہ پاک اس کو جنت کی لذیذ غذائیں کھلائے گا۔ اتنی زبردست فضیلت ہے۔ مہمان گھر آیا، اس کی مہمان نوازی کیجیے، کیا ملے گا؟ گھر میں خیر و برکت آئے گی، گھر خیر و برکت کا ٹھکانہ بن جائے گا، فرشتے گھر میں تشریف لائیں گے اور فرشتے معصوم ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، فرشتے عبادت کریں گے پورا سال اس گھر میں اور پھر بخشش کی دعائیں کریں گے۔ کیسی فضیلت ہے! خوش قسمتی سے مہمان اگر گھر تشریف لائیں تو ان روایات کو ذہن میں رکھ کے اچھے انداز میں مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ پورے سال تک گھر میں خیر و برکت رہے گی۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہے گھر میں خیر و برکت ہو، محفلیں کرائی جاتی ہیں خیر و برکت کے لیے، تو یہ بھی تو بہترین ذریعہ ہے۔ کوئی مہمان آ گیا، اب 10 فرشتے بھی ساتھ آ گئے، 10 فرشتے پورا سال اس گھر میں عبادت بھی کریں گے، دعائیں کی بھی کریں گے بخشش کی، اور پورے سال کی عبادت کا ثواب بھی اس بندے کو دے کے جائیں گے جس نے مہمان نوازی کی ہے۔ اور مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کے آتا ہے، اس گھر میں سے نہیں کھاتا، کھاتا اپنا رزق ہے، لیکن رزق بڑھا جاتا ہے اس گھر کا جس گھر میں آیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں مہمان نوازی کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔